آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کے وکلاء سے ملاقات، معالج کو وزٹ کا رائٹ لینے اور ان کی اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فکس تھا۔ تاہم چیف جسٹس صاحب آج تشریف نہیں لائے ہیں بوجہ علالت کے، تو جس کی وجہ سے مقدمہ جو ہے اب ایڈجرن ہو گیا ہے بائی آفس، یعنی کہ اب آفس اس میں تاریخ کرے گا۔ لیکن شومی قسمت کہ ابھی تک ہم چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے سے محروم ہیں۔ آج ہماری لیگل ٹیم نے ایک کیس پنڈی ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا، جس میں پٹیشنر ہوں، اور اس میں اور بھی دیگر جو کولیگز ہیں۔ اس میں چونکہ اٹک جیل جو ہے انتظامی طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں فال کرتا ہے، اور یہ میٹر وہاں بھی ہم نے ایجیٹیٹ کیا، کیونکہ وہ کیس جو ڈرافٹ ہوا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ قانوناً ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک ہی ایشو پہ دو جورسڈکشن میں اگر کیس ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک عدالت میں بیک وقت جا سکتے ہیں۔ سر، اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف آج آپ نے درخواست دی ہوئی تھی، وہ توہین عدالت کی، اس معاملے کا ذرا بتائیے گا کہاں تک یہ پہنچا؟ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ اس طرح ہوا، پہلے جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ تو ڈی پی او کے خلاف تھی، جو انہوں نے ایف آئی آر کی تھی صرف ہمیں روکنے کے لیے تاکہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے چیف جسٹس سے پری اریسٹ آرڈرز حاصل کیے، اور جب میں وہاں دوبارہ گیا تو ڈی پی او نے پھر جو ہے پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے یا اغوا کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس دوسرے آرڈر کی توہین تھی قبل از گرفتاری ضمانت کی۔ ساتھ میں اس دن بھی انہوں نے ہمیں جیل وزٹ نہیں کرنے دیا، تو یہ سیکنڈ کنٹیمپٹ تھی۔ تو اس حوالے سے علیحدہ ایک کنٹیمپٹ پٹیشن جو ہے وہ ڈی پی او اٹک اور سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کے خلاف دائر کی میں نے، اس میں بھی آج سماعت ہونا تھی، لیکن وہ اب چیف جسٹس صاحب کی آمد پہ ان کے سامنے لگے گا۔ رانا ثناء اللہ سر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی اہلیت کے لیے گارنٹی مل چکی ہے، ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ سے ان کو سزا ہوئی ہے، وہ مفرور ہیں، ان کو گارنٹیاں کون دے رہا ہے؟ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملنا مشکل ہو جائے گا، کیا کہیں گے اس پر؟ رانا ثناء اللہ جیسے پی ایم ایل این کے اور لوگ 14 مئی کو سپریم کورٹ کے الیکشن کرانے کے حکم کا مذاق اڑاتے رہے، اور 14 مئی کو بھی انہوں نے یہ بیان دیے کہ آج تو الیکشن ہونے تھے، گویا وہ منہ چھڑانے والی بات تھی۔ نون کے بہت سارے وزراء نے عدلیہ کی اور بالخصوص سپریم کورٹ کی تصدیق کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ آج اگر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو گارنٹیز مل چکی ہیں، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کی توہین ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی اپیل اس کے بگوڑا ہونے کی وجہ سے خارج کر دی تھی۔ ایسے بیانات پوری عدلیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ ایک سیاسی شعبہ باز جو ہیں ان کے پاس جو معاملات پینڈنگ ہیں، ایسے بیانات دے کے عدالتی پروسیس اور عدالت کی انٹیگریٹی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب یہ ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے تمام جماعتوں کی طرف سے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو غائب ہونا چاہیے، تو یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے بلے کا نشان آئندہ انتخابات میں؟ ہمیں تو اگر قانون اور رول آف لا ہے تو یہ ہمارا حق ہے، پاکستان کے ان تمام لوگوں کا حق ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی پارٹی جو اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑے۔ لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ سب کچھ اگر چیننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پارٹی کا نام، پارٹی کا نشان، پھر بھی قانون ہمیں متبادل حقوق ضرور دیتا ہے، اور نشان کے طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی جو بھی نشان عوام کو بتائیں گے
वही निशान जो है सुरखरू होगा, वही निशान कामयाब होगा, वही इलामत जो है, वही सिंबल जो है उससे बक्से जो हैं बड़े होंगे। सर आपकी एक लाइफ जो है वो पीटीआई के साथ जुड़ने से पहले थी, पीटीआई के जो लोग हैं ज़ेरे अताब आए हुए उनका वकील बनने से पहले की थी, और एक बात की है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिल रही है, सोशल मीडिया पर भी जो है वो हर दिन ही आप जो है वो छाए हुए होते हैं सोशल मीडिया पर। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सब पीटीआई के साथ स्टैंड करने की वजह से, और किस हद तक जो है वो आपको हरासा किया जा रहा है? ये हरासमेंट पे तो बहुत ज़्यादा हम बोल गए हैं, बार बार बोल के लोग कहेंगे कि कोई ये खुद ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना आज भी मैंने आप सबको कहा कि कोई इतनी अहम बातें नहीं हैं कि जिस पे मैं बात कर सकूं, लेकिन चूंकि आप लोग मज़ीद थे, दूसरी बात ये है कि ये केसेस पे आपके तवज्जुह से हम आवाम को भी अपडेट कर रहे हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उनका हक है जानकारी का, कि उनको इल्म हो कि उनके लीडर्स और बिलखसूस चेयरमैन पीटीआई के हकूक़ के हवाले से उनकी लीगल टीम क्या कर रही है, और ताकि हम उनको बताएं। लाइफ जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये लाइफ कतई उस लाइफ से बेहतर नहीं है जो पहले हम इंजॉय करते थे। वो गुमनामी की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये मुल्क में हालात नॉर्मल हो जाए। पीटीआई की जो क़ियादत ज़ेर ज़मीन गई हुई है, वो आएंगे, वो लोग अपनी जगह ले लेंगे, और बहुत सारे लीडर्स हैं, और इंशाल्लाह फिर हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की उनके वकला से मुलाकात, मुआलिज को विज़िट का राइट लेने, और उनकी अडियाला जेल मुंतकिली का केस फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फिक्स था। ताहम चीफ जस्टिस साहब आज तशरीफ़ नहीं लाए हैं बवजह अदालत के, तो जिसकी वजह से मुकदमा जो है अब एडजर्न हो गया है बाय ऑफिस, यानी कि अब ऑफिस उसमें तारीख करेगा। लेकिन शुमी किस्मत के अभी तक हम चेयरमैन पीटीआई को मिलने से महरूम हैं। आज हमारी लीगल टीम ने एक केस पिंडी हाई कोर्ट में दायर किया था, जिसमें मैं पिटिशनर हूँ, और उसमें और भी दीगर जो कोलीग्स हैं। उसमें चूँकि अटक जेल जो है इंतज़ामी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फ़ॉल करता है, और ये मैटर वहाँ भी हमने एजिटेट किया, क्योंकि वो केस जो ड्राफ्ट हुआ है वो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि कानूनन एक सवाल उठता है कि एक ही इशू पे दो जुरिस्डिक्शन में अगर केस होता है तो उसमें आप एक अदालत में बैक वक्त जा सकते हैं।